السلام علیکم بچوں، آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں کمپیوٹر ایک اہم ایجاد کی مشق کو پڑھا تھا۔ آپ نے کمپیوٹر کے فائدے اور نقصانات دونوں کو دیکھا اور بھی بہت سارے سوالات پڑھے اور کمپیوٹر کے بارے میں زیادہ جانا۔ آج ہم اردو گرامر کا پورشن جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، حصہ جو موجود ہے وہ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 18 پر دیکھیے گا۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے شکیہ جملہ اور تمنائی جملہ۔ اب شکیہ جملہ کیا ہے؟ شکیہ، ٹھیک ہے، شکیہ جملہ ایسا جملہ ہے جس میں شک پایا جاتا ہے، یعنی کوئی بات ہو تو رہی ہے، اس پر یقین نہیں ہے پورا، ٹھیک ہے، کہ وہ بات جیسے آپ کر رہے ہو کہ وہ ویسے ہی ہو، ٹھیک ہے، اس میں شک پایا جاتا ہے بات میں، اس لیے اس جملے کو شکیہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے احمد نے کھانا کھا لیا ہوگا، اس میں یقین سے وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پتہ ہے کہ احمد نے کھانا کھا لیا ہے، یقین نہیں ہے اسے، بھی اسے شک ہے کہ شاید اس وقت احمد نے کھانا کھا لیا ہوگا۔ جیسے یہ اسے اس بات پر بھی شک ہو سکتا ہے کہ احمد آج اسکول گیا ہوگا، اسے یقین نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے لگ رہا ہے کہ احمد اسکول چلا گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سارہ نے اسکول کا کام کیا ہوگا، اسے ابھی یقین نہیں ہے کہ سارہ جو ہے اسے اسکول کا کام مکمل کر لیا ہے یا نہیں کیا یا کر رہی ہوگی، تو اسی طرح اسے شک میں کہہ دیا ہے کہ سارہ نے اسکول کا کام کر لیا ہوگا۔ تو اس طرح کا جملہ جس میں آپ کو لگے کہ ابھی جو لکھنے والا ہے اس کو کوئی شک باقی ہے، اس کو یقین نہیں ہے اس بات پر، تھوڑا سا شک محسوس ہو رہا ہے جملے میں، تو وہ شکیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تمنائی جملہ کیا ہے؟ کسی بھی بات کی تمنا، خواہش جو آپ کے دل میں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ تمنائی جملہ کہلاتا ہے۔ ایک ایسا جملہ جس میں آپ کی خواہش یا آپ کی تمنا پائی جائے وہ تمنائی جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے کاش میں پاس ہو گیا ہوتا، یعنی اگر یہ بھی ہو سکتا ہے اگر میں محنت کرتا تو میں پاس ہو جاتا، کیونکہ یہ اس کی خواہش ہے کہ میری غلطی ہے، میں نے محنت نہیں کی، میں پاس نہیں ہوا، تو اس کی یہ خواہش ہے کہ اگر میں محنت کرتا تو پاس ہو جاتا، یعنی غلطی اسے اپنی محسوس ہو رہی ہے اور یہ تمنا تھی اس کی کہ وہ محنت کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے سوال نمبر 8 دیا ہے ہمیں، جس کو ہم نے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مدرجہ ذیل جملوں کے سامنے شکیہ یا تمنائی جملہ لکھیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ سوال اس کو پڑھنے کے بعد اچھے سے غور سے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد خود حل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو حل کر دیتی ہوں۔ جیسے پہلا ہے کاش میں استاد ہوتا، تو کاش کیا ہے؟ اس کی خواہش ہے، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ تمنائی، ٹھیک ہے، اس کی تمنا ہے کہ وہ استاد ہوتا۔ میرا دوست ساہیوال پہنچ گیا ہوگا، یعنی ابھی اسے یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ ساہیوال پہنچ گیا ہے، ابھی اسے شک ہے کہ شاید وہ پہنچ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر ہم نے شکیہ جملہ لکھ دیا۔ اگر آپ محنت کرتے تو پاس ہو جاتے، یعنی یہ اس بندے کا یقین ہے کہ وہ سامنے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ محنت کرتے تو آپ پاس ہو جاتے، یعنی یہ اس کی تمنا ہے، یہ اس کا یقین ہے اس بات پر، تو یہ تمنائی جملہ ہے، ٹھیک ہے، تمنائی جملہ۔ اس کے بعد دیکھیں کاش تم اچھا گا سکتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تمنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ابو نماز پڑھ چکے ہوں گے، ابھی اسے پتہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے اس بات پر، اسی لیے اس بات پر بھی اس کو شک ہے کہ میرے ابو نماز پڑھ چکے ہوں گے، اسی لیے شکیہ جملہ۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں آپ خود لکھیں اور ان کو حل کریں۔ تو اگلا آج جو ہم نے پڑھنا ہے، دیے گئے سادہ جملوں کو مثال کے مطابق منفی جملوں میں تبدیل کریں۔ اس کا صفحہ نمبر 33 ہے، دیکھیں آپ اس کو۔ جیسے منفی جملے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کیا ہوتے ہیں منفی جملے۔ منفی جملے ہوتے ہیں جن میں کسی بات
سے انکار کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ایسا جملہ جس میں ممانعت پائی جائے کسی کام سے، ممانعت یا نہیں کا لفظ استعمال ہو یا نہ کا لفظ استعمال ہو، ایسے جملے کو منفی جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو سادہ جملہ ہے کہ ربیہ اسکول جاتی ہے، تو اس کو ہم منفی کیسے کریں گے؟ یہاں ہم لکھیں گے ربیہ اسکول نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اب آگے، لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں، لڑکے فٹ بال نہیں کھیلتے. آگے دیکھیں زاہد کھانا کھاتا ہے، زاہد کھانا نہیں کھاتا. یہاں پر ہم نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو ان مثالوں کو حل کرنے کے بعد آپ باقی کی مثالیں خود حل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور یہ آپ خود حل کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی کا ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.